ایک لائٹ الحمد لله الذي أزل النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتقين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين المغفور قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. کوئی زبان خاموش نہ رہے، جھوٹ جھوٹ کر بارگاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عظمتوں کی خراج پیش کریے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. یا رسول اللہ، جو تیرے آستان رحمت پہ لو لگائے بیٹھے ہیں. یا رسول اللہ، جو تیرے آستان رحمت سے لو لگائے بیٹھے ہیں. خدا گواہ ہے وہ دنیا میں چھائے بیٹھے ہیں. چمک رہی ہے جبینیں تیرے فقیروں کی، چمک رہی ہے جبینیں تیرے فقیروں کی. تجلیات کے سرے سجائے بیٹھے ہیں. خدا کے لیے اب کھول دے ذرا باب عطا، بڑی دیر سے دل چوکھٹ پہ آئے بیٹھے ہیں. ہم میں تو نصیب اپنوں سے کوئی بات نہیں، ہم میں تو نصیب اپنوں سے کوئی بات نہیں. کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں. پیئیں گے کوثر ملے گی جنت، پیئیں گے کوثر ملے گی جنت. محشر میں اس کو چین ہوگا، شفا کریں گے اس کی پیارے نبی جس کے دل میں حسین ہوگا. اللہ تعالیٰ کی کائنات کی حمد و ثنا امام الانبیاء فخر الانبیاء حضور زینت کائنات بسم کائنات والی کائنات مرشد انسانیت اسوہ عالمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام. آپ کے حضور ناز میں المرحوم نیاز میں محبتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام صدحہ عزت اور عظمت کے لائق زیب مسند صدارت آل نبی اولاد علی مطیع و شکلایت کوکب فلک سعادات آفتاب طریقت و شریعت و معرفت حضور پیر سید امیر اسد علی شاہ صاحب علامہ اللہ اور معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی روحانیت والی محفل ہے، سرور و کیف والی محفل ہے. کافی دیر سے آپ اپنے قلب و جاں اور مشاعر جاں
ذکر رسول و ذکر امام جنت مقام سے مزین معطل فرما رہے ہیں، اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے بغیر ایسے تنقید کے میرے ذہن میں جو عنوان لگایا گیا ہے وہ فضائل مناقب جناب سید الشہداء امام علی مقام امام حسین، اور آپ سب آگاہ ہیں کہ آج کی عظیم الشان شب عاشور کے نام سے معین ہے۔ میں بغیر تمہید کے اپنی نوکری کا آغاز بڑی مشہور معروف حدیث پاک سے کر رہا ہوں۔ اس حدیث پاک حضور سیدی امام احمد بن حنبل نے مسند احمد کے اندر کوٹ کیا، اور اسی حدیث پاک کو حضور سیدی امام ابو عیسیٰ ترمذی نے سنن ترمذی کے اندر کوٹ کیا۔ میرے آقا نماز عشاء پڑھا رہے ہیں، بڑی مشہور معروف، لیکن نئے بغیر یہ حدیث پاک میرے آقا نماز عشاء پڑھا رہے ہیں، مسجد نبوی صحابہ کرام کے جنگل رفیق سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے۔ سید الشہداء امام علی مقام امام جنت مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ صفوں کو چیرتے ہوئے سب صفوں سے آگے تشریف لے آیا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، رکوع کیا، آپ سجدے میں براجمان ہوئے۔ امام علی مقام امام حسین کا دل چاہا کہ نانا کی پشت پہ سوار ہو جائے۔ حضور سجدے میں ہیں، جناب امام علی مقام امام حسین پشت نبی پہ سوار ہو گئے۔ ادھر سے امام حسین پشت پہ سوار ہوئے، اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، جبریل جاؤ، جا کر میرے حبیب کو یہ پیغام دے کے آؤ، آقا نماز بھی تیری ہے، حسین بھی میرا ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا نماز بھی میری ہے، حسین بھی میرا ہے، ذرا سجدے کو تو دے دے۔ گویا کہ اللہ یہ گوارا نہیں کرتا، اللہ کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ پشت نبی سے حسین نیچے تشریف لے آئے۔ امام حسین پشت پہ سوار ہے، سجدے کو دور دے دیا گیا، سجدہ لمبا ہو گیا، اتنا لمبا جتنا آقا حسین نے چاہا، اتنا لمبا سجدہ ہوا، حتیٰ کہ میرے آقا امام حسین کا دل بھر آیا، آپ نیچے اترے، سجدہ کمپلیٹ ہوا، نماز مکمل ہوئی۔ میرے آقا نے دعا مانگی، دعا مانگنے کے بعد صحابہ کا جو رفیق آقا امام حسن سے براجمان ہو گئے۔ میرے آقا نے ایک کندھے پہ امام حسن کو اٹھا لیا، دوسرے کندھے پہ آقا حسین کو اٹھا لیا، دایاں کندھا پہ آقا حسین ہے، بائیں کندھے پہ آقا حسن ہے۔ میرے اور آپ کے دو کندھے، ایک کو دایاں کہتے ہیں، ایک کو بایاں کہتے ہیں، لیکن ہمارا عشق یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم آقا کے بارے میں بایاں کندھا کا لفظ استعمال کریں۔ میرے آقا کے دونوں کندھے ہی دایاں کندھے ہیں، ایک پہ امام حسن سوار ہے، ایک پہ امام حسین سوار ہے۔ آقا مسجد نبوی کے صف میں آئے، صحابہ کو اکٹھا کیا، صحابہ کو اکٹھا کر کے میرے آقا نے فرمایا، الا اخبرکم بخیر الناس، صحابہ تمہیں خبر ہے، میں تمہیں نہ بتاؤں جب اس شخصیت کے بارے میں نہ بتاؤں جس کے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں ہے، اس شخصیت کے بارے میں نہ بتاؤں جس کی نانی جیسی کسی کی نانی نہیں ہے۔ صحابہ کی جبینیں نیال جھک گئی، آقا ارشاد فرمائے، میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نور کی انجمن بنج تن بنج تن، نور کی انجمن بنج تن بنج تن، نور کی انجمن بنج تن بنج تن۔ حضور علیہ السلام نے سوال کیا، میں تمہیں نہ بتاؤں کہ وہ کون سی شخصیتیں ہیں جن کے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں، جن کی نانی جیسے کسی کی نانی نہیں۔ صحابہ نے جبینِ ریاض جھکا دی، آقا ارشاد فرمائے، میرے آقا نے فرمایا اگر وہ شخصیتیں دیکھنا چاہتے ہو الحسن والحسین، وہ حسن ہے یا حسین ہے۔
میرے آقا نے دوسرا سوال کر دیا، الا اخبرکم بخیر الناس، صحابہ تمہیں بتاؤں جن کے بابا جیسا کسی کا بابا نہیں ہے، جن کی ماں جیسے کسی کی ماں نہیں ہے، ابو و امہ، تمہیں بتاؤں جس کے بابا جیسا بابا نہیں، جس کی ماں جیسی ماں نہیں۔ صحابہ نے پھر عرض کیا، آقا ارشاد فرمائیں۔ میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین۔ آقا کائنات نے تیسری مرتبہ سوال کیا، الا اخبرکم بخیر الناس اما و امہ، تمہیں بتاؤں کہ وہ کون سی شخصیتیں ہیں جن کے چچا جیسا کسی کا چچا نہیں، جن کی پھوپھی جیسے کسی کی پھوپھی نہیں۔ عرض کی آقا ارشاد فرمائیں۔ میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین۔ چوتھی مرتبہ پھر سوال ہوا، الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالہ، بتاؤں تمہیں وہ کون سی شخصیتیں ہیں جن کے ماموں جیسا کسی کا ماموں نہیں ہے، جن کی خالائیں جیسے کسی کی خالائیں نہیں ہیں۔ آقا ارشاد فرمائیں۔ میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین۔ الحسن والحسین، مصطفیٰ کے کندھوں پہ حسن اور حسین سوار ہیں۔ میرے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا صحابہ جانتے ہو یہ حسن اور حسین ہیں، ان کا مقام یہ ہے جدوہا محمد رسول اللہ، جدہما خدیجۃ الکبریٰ، ابوہما علی المرتضیٰ، امہما فاطمہ الزہرا، امہما ابراہیم، امہما ابراہیم، امہما ام ہانی، جناب زینب ورقیہ و ام کلثوم، خالہما ابراہیم، خالاتہما زینب ورقیہ و ام کلثوم۔ صحابہ جانتے ہو ان کے مقام کو پہچانو، ان کی مجلس رضا کو پہچانو۔ ان کے نانا جیسا کوئی نانا نہیں، ان کے نانا کا نام محمد رسول اللہ ہے، ان کی نانی کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے، ان کے بابا کا نام علی المرتضیٰ ہے، ان کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے، اور ان کے چچا کا نام جعفر طیار ہے، ان کی پھوپھی کا نام سیدہ ام ہانی ہے، ان کے ماموں کا نام جناب ابراہیم ہے، جناب عبداللہ ہے، طیب و طاہر ہے، جناب قاسم ہے، ان کی خالاؤں کا نام زینب اور رقیہ ام کلثوم ہے۔ میرے آقا فرمانا چاہتے تھے صحابہ ان کے مقام کو پہچانو، ان کے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں، ان کی نانی جیسے کسی کی نانی نہیں۔ گویا کہ الفاظ کے پردوں میں، گویا کہ الفاظ کے پردوں میں میرے آقا نے زمانے بھر کے لوگوں کو واضح یہ پیغام دیا، صحابہ ان کے مقام کو پہچانو، ان کے علم جیسا کسی کا علم نہیں ہے، ان کے عمل جیسا کسی کا عمل نہیں ہے، ان کی عبادت جیسی کسی کی عبادت نہیں ہے، ان کی سخاوت جیسی کسی کی سخاوت نہیں ہے، ان کی ادا جیسی کسی کی ادا نہیں ہے، ان کی زکات جیسی کسی کی زکات نہیں ہے۔ صحابہ جانتے ہو ان کی نماز جیسی کسی کی نماز نہیں ہے، ان کی جہاد جیسا کسی کا جہاد نہیں ہے، ان کی زکات جیسے کسی کی زکات نہیں ہے۔ صحابہ ان کی ادا جیسی کسی کی ادا نہیں ہے، ان کی صفا جیسی کسی کی صفا نہیں ہے، ان کے فضل جیسا کسی کا فضل نہیں ہے، ان کے کرم جیسا کسی کا کرم نہیں ہے، ان کی محبت جیسے کسی کی محبت نہیں ہے، ان کی سنگت جیسی کسی کی سنگت نہیں ہے، ان کی مائیت جیسی کسی کی مائیت نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان کے مقام کو پہچانو۔ بات ختم کر رہا ہوں، ان کے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں ہے، ان کے در جیسا کسی کا در نہیں ہے۔ اس لیے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے میرے آقا نے آگے بھی فرمایا، یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی، یہ تو تھا ان کا مقام، ان کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کو پہچانتے ہو؟ ان کا مقام کیا ہے؟ جدہما فی الجنہ، ان کے نانا بھی جنتی ہیں، جدہما فی الجنہ، ان کی نانی بھی جنتی ہیں، ابوہما فی الجنہ، ان کے بابا بھی جنتی ہیں، امہما فی الجنہ، ان کی ماں بھی جنتی ہیں، بلکہ جنتی عورتوں کی سردار ہے،
میرے آقا نے فرمایا جانتے ہو ان کے خالو بھی جنتی ہیں، ان کی خالائیں بھی جنتی ہیں، ان کے چچا بھی جنتی ہیں، ان کی پھوپھیاں بھی جنتی ہیں، وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ، بلکہ یہ دونوں جنتی ہیں، جنتی جماعتوں کے سردار ہیں۔ میرے آقا نے آگے فرمایا مقدر پہ قربان شب عاشور میں حسین آپ کے لب میں ہے، مقدر پہ قربان جائیں۔ میرے آقا نے یہاں پہ بات کو ختم نہیں کیا بلکہ فرمایا وَمَن يُحِبُّهُمَا فِي الْجَنَّةِ، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ بھی جنتی ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ بھی جنتی ہے۔ اگر میں ذوق کی تشریح کے لیے شاہ صاحب آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے سریکی کا ایک شعر سنا دوں تو بات پلے پڑ جائے گی۔ سریکی شاید بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا، ان کا مقام کیا ہے؟ کہتے ہیں میں روز سوچے نا ذہن دے میں، روزانہ بیٹھتا ہوں ذہن میں سوچتا ہوں، میں روز سوچے نا ذہن دے میں والشمس دے نین دی کیا بات ہے، میں روز سوچے نا ذہن دے میں والشمس دے نین دی کیا بات ہے، مازار دورے ہیں رکھیاں میں، مازار دورے ہیں رکھیاں میں، کعبہ قوسین دی کیا بات ہے، رخ جاوے جا رات بدل دے دے مسجد قبلتین ہے۔ میرے آقا کو خیال آیا، ذہن معطر میں خیال آیا، یا اللہ قبلہ بدل نہیں دیتا، کافروں کی طرف قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تانے ملتے ہیں، یا اللہ قبلہ بدل دے۔ حکم ہوا اے پیارے حبیب آپ اپنا رخ جہاں پہ کر دے ہم وہیں کو قبلہ بنا دیں گے۔ اس لیے شاید کہتا ہے رخ جاوے جا رب بدل دے دے اندے قبلہ تین دی کیا بات ہے، مقصود ہے نوکر جبریل جدا اندے حسن حسین دی کیا بات ہے، مقصود ہے نوکر جبریل جدا اندے حسن حسین دی کیا بات ہے۔ میرے آقا کے یہ دونوں عزیز پھول میرے آقا جس کو سونگا کرتے تھے، سیدہ کائنات فرماتی ہیں آقا کائنات سونگتے خوشبو محسوس کرتے۔ جناب سیدنا ابو ایوب انصاری روایت کرتے ہیں مسند بزار کی حدیث پاک اور امام ابو یعلا نے اس حدیث پاک کو قول کیا۔ جناب ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں میں آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں کیا دیکھتا ہوں دخلت علی رسول اللہ، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میرے آقا محض قرار رہے، آقا سو رہے ہیں، میں کیا دیکھتا ہوں فیلابان الحسن والحسین فیلابانی فی صدرے، آقا حسن اور حسین مصطفیٰ کے سینے پہ کھیل رہے ہیں، مصطفیٰ کے سینے پہ کھیل رہے ہیں۔ جناب ابو ایوب انصاری کہتے ہیں آقا اتنی محبت کرتے ہیں حسن اور حسین سے، اتنی وفا اتنی مودت رکھتے ہیں حسن اور حسین سے، میرے آقا نے فرمایا ان سے محبت کیوں نہ کروں، ان سے وفا کا رشتہ کیوں نہ نبھاؤں، ان کی مودت کو کیوں نہ لازم کر دوں۔ آقا فرماتے ہیں ما ریحان طیب من الدنیا، فرمایا یہ دنیا کے اندر یہ دونوں میرے پھول ہیں، یہ دنیا کے اندر میرے دونوں پھول ہیں۔ اور سیدہ بھی فرماتی ہیں آقا سنبا کرتے تھے، اگر میں رک کر یہاں پہ بات کرتا جاؤں اگر آپ کی ذوق کی توجہ ہو تو حضور علیہ السلام سونگتے ہیں امام حسن مجتبی کو، آقا سونگتے ہیں حسین مجتبی کو، تو سونگا بھی جاتا ہے جس سے خوشبو آئے، سونگی ہوئی جاتی ہے جہاں سے خوشبو آئے، جس خوشبو کو میرے آقا سونگتے ہیں، جس بات کو میرے آقا محسوس کرتے ہیں، وہ خوشبو کیسے ہوگی؟ جب ہم حدیث کی طرف توجہ کرتے ہیں تو بات روز روشن کی طرح آیا ہو جاتی ہے اور اس کا جواب آ جاتا ہے۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا ریحان عطا یہ دونوں پھول ہیں، یہ نہیں فرمایا۔ جب ہم حدیث کی طرف توجہ کرتے ہیں بات سمجھ آتی ہے، میرے آقا نے فرمایا ریحان طیب، کیا کی نسبت اپنی طرف کی، یہ دونوں میرے پھول ہیں، یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ میرے آقا خوشبو سنتے ہیں حسن سے، خوشبو سنتے ہیں حسین سے، بات سمجھ نہیں آئی۔ جب ہم حدیث کے پڑھائی میں جا کر دیکھتے ہیں میرے آقا نے فرمایا یہ دونوں میرے پھول ہیں، تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر پھول گلاب کا ہو تو پھول بھی گلاب کی خوشبو بھی گلاب کی آتی ہے، پھول موتیا کا ہو تو خوشبو بھی موتیا کی آتی ہے، پھول چنبیلی کا ہو تو خوشبو بھی چنبیلی کی آتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ گلاب کے پھول نہیں ہیں، یہ موتیا کے پھول نہیں ہیں، یہ چنبیلی کے پھول نہیں ہیں، فرمایا ریحان طیب من الدنیا، یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ میرے آقا خوشبو سنتے ہیں حسن سے، خوشبو سنتے ہیں حسین سے، فرمایا ریحان طیب یہ دونوں میرے پھول ہیں، تو حسن مجتبی سے خوشبو وجود مصطفیٰ کی آتی ہے۔ اس لیے
لیے میرے آقا حسن اور حسین کو قریب بٹھا کے میرے آقا خوشبو سونگا کرتے تھے. خوشبو سونگ کر ایک دن صحابہ نے عرض کر دی یا رسول اللہ یہ خوشبو کیوں سونگتے ہیں؟ پھر میرے آقا نے یہ بھی الفاظ ارشاد فرمائے یہ جنتی پھول ہیں، جنتی پھول ہیں، میں ان سے خوشبو سنتا ہوں. تو امام علی مقام کیا مقام کیا شان، بیک وقت مصطفیٰ نے اپنا پھول بھی قرار دیا، بیک وقت مصطفیٰ جان عالم نے جنتی پھول بھی قرار دیا. گرامی قدر حضرات یہ تو وہ عظیم ہیرے ہیں، یہ تو وہ عظیم نورانی ملکیت کے مالک لوگ ہیں جن کا رونا بھی مصطفیٰ کو گوارا نہیں تھا. جناب ابو ہریرہ جن کو عشق کی خیرات مصطفیٰ کے در سے ملی. جب مروان کا دور تھا تو ابو ہریرہ بستر مرگ پہ تھے. جناب ابو ہریرہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں، بستر مرگ پہ ہیں. مروان آیا آ کے کہنے لگا اے ابو ہریرہ یہ الگ بات ہے آپ صحابی رسول ہیں لیکن مجھے آپ کی یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے. کون سی بات؟ حسین سے پیار کرتے ہیں، آپ حسن سے پیار کرتے ہیں. جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں کیوں نہ پیار کروں حسن سے، میں کیوں نہ پیار کروں حسین سے. ایک مرتبہ ہم سفر سے واپس آئے مدینہ کی حدود میں پہنچے. سامنے سیدہ کائنات کا کاشانہ نور تھا. میرے آقا کو کاشانہ نور سے رونے کی آواز آئی. وہ رونے کی آواز حسن اور حسین کی تھی. میرے آقا جلدی سے سواری سے نیچے اترے، سیدہ کائنات کے حجرے نور کے اندر تشریف لے گئے. میرے آقا نے فرمایا اے فاطمہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کیا آقا گھر میں پانی نہیں ہے، پیاس کی شدت ہے جس کی وجہ سے یہ رو رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے حضور باہر آئے، قافلہ والوں سے پوچھا ہمارے پاس پانی ہے؟ سب نے عرض کیا آقا پانی نہیں ہے، پانی ختم ہو چکا ہے. میرے آقا پھر اندر تشریف لے گئے. فرمایا اے فاطمہ لاؤ حسن کو مجھے پکڑاؤ، حسن کو مجھے پکڑاؤ. امام علی مقام امام حسن مجتبی حضور علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہے. میرے مصطفیٰ نے اپنی زبان مقدس، اپنی دلنواز زبان امام حسن مجتبی کے منہ میں ڈال دی. اتنی چسائی کہ آقا حسن مجتبی سے ناراض ہو گئے. پھر وہ واپس کر دیے. فرمایا اے فاطمہ لاؤ حسن مجھے دو. حسن حسین مجتبی میرے آقا کے ہاتھوں پہ آئے. پھر میرے آقا نے ان کی زبان ان کے منہ میں اپنی زبان ڈال دی. میرے آقا نے پھر وہ زبان چسائی، اتنی چسائی کہ آقا حسین بھی سناب ہو گئے. پھر وہ دونوں خاموش ہو گئے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں اے مروان میں ان سے وفا کیوں نہ کروں، ان سے پیار کیوں نہ کروں، ان سے رشتہ وفا کیوں نہ نبھاؤں؟ اس لیے کہ جن کے رونے سے مصطفیٰ تڑپ جایا کرتے تھے، اس لیے میں تو ان سے پیار کیا ہی کروں گا، میں ان سے محبت کیا ہی کروں گا. خوش وقت ہیں، خوش نصیب ہیں، خوش وقتی اور وقت فیروزی کی نعمت کہ میں اور آپ کاشانہ سیدنا میں عظیم قول والے کے عظیم لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں. آج بھی یہ شب عاشور کی محفل امام علی مقام امام حسین کے افکار پر ہمیں درس دیتی ہے. 1975 کے اندر ایک میگزین چھپا تھا. اس میگزین کے اندر یہ واقعہ پڑھا انڈیا کے اندر ایک ہندو لڑکی نے ببانگ دہر پوری مجلس میں واضح چیلنج کر دیا مسلمانوں بتاؤ 1400 سال گزر گئے، 14 صدیاں بیت گئی، تم نے کوئی دوسرا حسین نہیں آیا، دوسرا حسین نہیں آ سکا. وہ ہندو لڑکی خاتون جب اس نے چیلنج کیا تو آگے سارے چوری کھانے والے مجنون تھے، جواب کوئی نہ دے سکا. اس نے تھوڑی دیر کے بعد پھر چیلنج کر دیا بتاؤ 14 صدیاں بیت گئی تم میں حسین کیوں نہیں دوبارہ آیا؟ دوبارہ بھی کوئی جواب نہ دے سکا. اس نے تیسری مرتبہ پھر چیلنج کیا بتاؤ 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود اسلام اتنا نکالا ہے جو ایک حسین پیدا کر سکا، دوسرا حسین نہیں آ سکا، دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ جب کوئی جواب نہ دے سکا تو مجلس کے کارنر میں ایک بابا بھی اٹھ کے کھڑے ہوئے. آنکھوں میں اس نے مصطفیٰ کی جھلک، چہرے پہ جمال مصطفیٰ کی رونق، گلے میں نوکری حسین کا پٹا تھا. پکار کے کہا اے ہندو بیٹی تیرے سوال کا جواب میں دیتا ہوں. بڑا عجیب سوال کر دیا، بڑا حیرت والا سوال کر دیا. 14 صدیاں بیت گئی تم میں دوبارہ حسین کوئی کیوں نہیں آیا؟ تو بابا جی فرمانے لگے بیٹی تو دوبارہ حسین آ سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ فاطمہ جیسی ماں آ جائے. جب فاطمہ جیسی ماں آ جائے گی تو حسین بھی آ جائیں گے. حسین تو آ سکتے
یہ ہے کہ علی المرتضیٰ جیسا باپ کیا جائے. جب علی المرتضیٰ جیسا باپ نہیں ہے، جب فاطمہ الزہرا جیسی ماں نہیں ہے، تو حسین کیسے آ سکتا ہے؟ یہ انہی کا خاصہ تھا، یہ انہی کا مقام تھا، یہ انہی کا رتبہ تھا، یہ انہی کی عطا تھی، یہ انہی کی سقا تھی. آقا حسین ہماری اس نوکری کو قبول فرمائے. آقا حسین کی بارگاہ میں اس پیغام کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ پیے گے کوثر ملے گی جنت، پیے گے کوثر ملے گی جنت، محشر میں اس کو چین ہوگا، مصطفیٰ کریں گے اس کی شفاعت جس کے دل میں حسین ہوگا. وآخر دعوانا